بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کی بڑی فضیلت ہے، حکم رب ذوالجلال ہے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ مسائل قربانی کا سلسلہ ہے۔ مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، جانور خریدا، وہ گم ہو گیا۔ اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا، اب قربانی کا دن ہے تو اس پر ضروری نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ اگر اس کو قربانی کا جانور ان دنوں میں مل گیا اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی واجب ہے مالک نصاب پر۔ جس طرح کہ یہ مسئلہ پہلے بھی سماعت کیا گیا کہ کسی بندے کے پاس 200 درہم کی قیمت کا مصحف شریف قرآن پاک ہے، اگر وہ اسے دیکھ کر اچھی تلاوت کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے اس میں تلاوت کرتا ہو، اس میں بندہ تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ اگر اچھی طرح اسے دیکھ کر تلاوت بھی نہیں کر سکتا تو واجب ہے تو کیا ہے کہ قربانی اس بندے کے اوپر واجب ہے کہ اس نے مصحف شریف رکھا ہوا ہے، اچھی طرح دیکھ کر تلاوت بھی کر سکتا ہے لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ ویسے پڑھا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ تلاوت کرتا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے، ویسے رکھا ہوا ہے تو قربانی اس کے اوپر بھی واجب ہے۔ اور یہی حکم کتابوں کا ہے۔ بعض اوقات لائبریری کتابوں کی ہوتی ہے، ڈھیر بندے کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، تو ان میں سے بھی جو کتابیں بندہ نہیں پڑھتا، وہ کتابوں کی قیمت اگر 200 درہم بنتی ہے، اس بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ہاں، اگر لائبریری والے ہیں تو پھر بھی قربانی واجب ہے، ذہن میں رکھیں۔ مالک نصاب کون ہے؟ مالک نصاب 200 درہم کا جو بندہ مالک ہے۔ اب ضروریات زندگی میں ایک مکان جاڑے کا، سردیوں کا، اور ایک گرمی کے لیے، یہ تو ہے حاجت میں داخل، 2 مکان ہو گئے، ایک مکان سردی کا، ایک گرمی کا، یہ حاجت میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ اگر تیسرا بندے کے پاس مکان ہے جو حاجت سے زیادہ ہے، اگر یہ 200 درہم کا ہے تو قربانی بندے کے اوپر واجب ہے۔ تو ظاہری بات ہے 200 درہم کیا زیادہ قیمت کے آج کل تو مکانات بھی بنتے ہیں، زیادہ قیمت کے پلاٹس بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح سردی اور گرمی کے بچھونے یہ تو حاجت میں داخل ہیں۔ اگر بندے کے پاس تیسرا بستر ہے تو یہ حاجت سے زائد ہے، تیسرا بستر ہے، پھر اگر چوتھا بھی ہے، پانچواں بھی ہے، چھٹا بھی ہے، سب کو جمع کیا جائے گا۔ مالیت اگر 200 درہم ہے تو قربانی واجب ہے۔ اس طرح غازی کے لیے 2 گھوڑے حاجت میں ہیں، اور تیسرا گھوڑا حاجت سے زیادہ ہے۔ 2 گھوڑے ضرورت کے لیے، ایک جہاد کے لیے، یہ حاجت میں ہے۔ اب تیسرا اس کے پاس گھوڑا ہے، وہ حاجت سے زائد ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ تو اس طرح یہ بھی پتہ چلا کہ اگر بندے کے پاس سواری ہے، ایک کار ہے، تو وہ ضروریات زندگی میں شامل ہے۔ اگر بندہ غازی نہیں، غازی تو وہ ہوتا ہے جو جہاد کرتا ہے، اکثر بندے جہاد نہیں کرتے تو غازی بھی نہیں ہوتے، تو اس لیے اگر ان کے پاس، عام بندوں کے پاس ایک کار ہے تو دوسری اگر کار ان کے پاس آ جائے، ایک کار ضرورت میں شامل ہے، دوسری کار آ جائے ضرورت سے زیادہ ہے، قربانی واجب ہے۔ تو اگر کوئی آج کل کے دور میں بھی غازی ہے، ایک کار ہے، اس کے اوپر جہاد کرتا ہے جا کے، اور ایک کار اس کی عام استعمال کے لیے، تو ضروریات زندگی میں شامل ہے۔ اب تیسری کار اس بندے کے پاس ہے، اگر جہاد والے کے پاس یا غازی کے پاس، مجاہد کے پاس، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ تو یہ سلسلہ ذہن میں رکھیں۔ اس طرح گاؤں کا ذمہ دار ہے، ایک گھوڑا اس کی حاجت میں داخل ہے، اس گھوڑے پہ وہ سفر کرتا ہے، 2 ہوں تو دوسرے کو زائد مانا جائے گا۔ ذمہ دار کا ایک گھوڑا تو اس کی حاجت میں داخل ہے، دوسرا ہے تو وہ زائد مانا جائے گا، اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر 200 درہم بنتی ہے، اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب گھر میں پہننے کے کپڑے ہیں، اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے ہیں، اور جمعہ اور عید اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے کپڑے، یہ سب حاجت میں داخل ہیں کہ بندہ گھر میں عام کپڑے پہنتا ہے، کام کاج کے وقت اور کپڑے پہنتا ہے، جمعہ اور عید کو اور کپڑے پہنتا ہے، یہ سب حاجت میں داخل ہیں۔
ان تین کے علاوہ جو چوتھا جوڑا ہے کہ گھر والا کپڑا، کام کاج والا کپڑا، جمعہ عید والا کپڑا، یہ 3 کپڑے ہو گئے. اس کے علاوہ جو چوتھا جوڑا ہے وہ زائد ہے. اب ہر بندے کے پاس تقریباً 10-10 20-20 جوڑے بھی ہیں، 15-20 جوڑے بھی ہیں، 10-10 جوڑے بھی ہیں، 7-7 جوڑے بھی ہیں. تو وہ جو زائد جوڑے ہیں ان کے پاس ہیں، بندوں کے پاس زائد جوڑے ہیں، ان زائد جوڑوں کا مالیت لگائی جائے گی. اگر 200 درہم بنتی ہے تو قربانی واجب ہے. قربانی کریں. کیوں نہیں کرتے ہیں قربانی؟ قربانی کریں. قربانی واجب ہے. قربانی واجب ہے. قربانی کے مسائل کا یہ سلسلہ ہے. قربانی کے مسائل دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، سکھاتے رہیے. اللہ پاک ہم سب کی، ماں باپ کی اور امت کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.